بی بی رقیہ یا بی بی سکینہ بنت الحسین، جو اہل شام، اہل عراق، اہل ایران رقیہ کہتے ہیں، اور اہل ہند و پاکستان بی بی سکینہ کہتے ہیں۔ لہذا بی بی کے نام سے وسیلہ اور توسل، اس کے لیے علماء اور عرفاء نے طریقے لکھے ہیں، کس مرتبہ پڑھیں اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ سکینہ قرآن میں 6 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے اس کا تعلق سورہ فتح سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط بی بی زینب فاتح شام ہے، سکینہ سلام اللہ علیہ بھی فاتح شام ہے۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سکینہ نازل کیا ہے مومنین کے دلوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سکینہ سے کیا مراد ہے؟ مان الاخبار میں روایات ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے لیزدادوا ایمانا بعد ایمانہم۔ پہلے وجہ گزارش کر دوں، اللہ نے کہا کہ ہم نے سکینہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو تمہارے دل میں پہلے سے ایمان ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ جب مومن کے پاس سکینہ آئے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جانے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو جب اللہ نے سکینہ عطا فرمائی تو وہ تو کل ایمان کے فرزند ہیں، لیکن بہرحال ایک خاص الخاص نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو عطا فرمائی ہے۔ سکینہ سے مراد ایک روایت میں ہے جنت کی خوشبو، ایک روایت میں ہے اللہ کا وہ خاص نور کہ جب اللہ وہ دل میں اتار دیتا ہے تو انسان غیب سے متصل ہو جاتا ہے، اور اسی غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے اس کا جو پہلے ایمان تھا اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہے۔ عالم الغیب پروردگار کے نمائندے ہیں امام حسین علیہ السلام، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا ہے۔ اور علامہ دربندی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا مکالمہ ہے دربار یزید میں، یزید کی بیوی سے شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہا یعنی امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، ان کا مکالمہ ہے۔ یزید کی بہن سے امام حسین کی بہن بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مکالمہ ہے، اور یزید کی بیٹی سے سکینہ بنت الحسین دختر امام حسین السلام کا مکالمہ ہے۔ تو یزید کی بیٹی کا نام عاتقہ ہے، اگرچہ کہ یہ نام خانوادہ اسمت و طہارت میں بھی رہا ہے، لیکن یزید کی بیٹی کا نام بھی عاتقہ ہے۔ تو فقامت عاتقہ، اس نے لکھا یہ کہ عاتقہ کھڑی ہوئی دربار میں، اور اس نے یہ کہا کہ ایتکن السکینہ بنت الحسین۔ عاتقہ بنت یزید کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ تم بیویوں میں سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ تو اصولاً آگے روایت یوں ہونی چاہیے تھی کہ فقامت السکینہ بنت الحسین، تو سکینہ بنت الحسین کھڑی ہوئی۔ علامہ دربندی نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ کھڑی ہوئی، کہ فقامت القیامہ، ایسا لگا جیسے قیامت برپا ہوئے وہاں۔ اور بی بی سکینہ نے کہا کہ من انتی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عاتقہ بنت یزید ہوں، وَنَحْنُ ذُو شَيْمَةٍ وَفَخْرٍ، اور ہم صاحب فخر ہیں، اور ہم صاحب ذکر ہیں، اور صاحب تذکرہ ہیں، اور صاحب مقام ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہی تھی یزید کی بیٹی، تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی دختر نے فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا مہلن، اسے روکا، کہا چپ ہو جا، لستم مثلنا، تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ تو صاحب فخر ہے اور صاحب مقام ہے اور صاحب ذکر ہے، لستم مثلنا، تو ہماری طرح کب ہے جو یہ سب کہہ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین سے 2 روایتیں ہیں کم از کم جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ بی بی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے روایت کی ہے سکینہ بنت الحسین نے، یعنی ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے، کہ بی بی ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب نے روایت کی امام حسین علیہ السلام سے۔ تو اس روایت کی راویہ بی بی سکینہ ہے کہ حملۃ القرآن اور رفاء اہل الجنہ۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو قرآن کو تحمل کرنے والے ہیں وہ اہل جنت کو پہچاننے والے ہیں۔
حملۃ القرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جو قرآن کو حمل کرتے ہیں. وہ فقط اہل جنت نہیں ہے، وہ عرفاء و اہل الجنہ، وہ اہل جنت کی شناخت رکھنے والے ہیں. یہ فقط آخرت کی بات نہیں اور اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے. وہ اہل جنت کو ان کے چہروں سے پہچاننے والے ہیں. یہ بی بی سکینہ بنت الحسین نے روایت کی اپنے بابا حسین ابن علی سے. سبحان اللہ. اور یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام، جیسے علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس روایت کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ خود مولا علی علیہ السلام تقسیم فرمائیں گے جنت و جہنم کو پل صراط پہ کھڑے ہو کر، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود محبت علی وہ ہے کہ جو جنت جہنم کو تقسیم کرتی ہے. بات واضح. مل کے صلوات بھیجیں. نام ہے بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بی بی سکینہ نے فرمایا کہ حملۃ القرآن اور عرفاء اہل الجنہ، کہ جو قرآن کو تحمل کرنے والے، قرآن کو حمل کرنے والے ہیں، وہ عرفاء اہل جنت ہیں، وہ اہل جنت کو پہچانتے ہیں. یہ ہے علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ بی بی سکینہ بنت الحسین نے روایت کی بی بی ام کلثوم بنت علی سے، انہوں نے روایت کی بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ سے، یعنی حسین کی بیٹی نے علی کی بیٹی سے، علی کی بیٹی نے محمد کی بیٹی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور کی بیٹی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میرے بابا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک سفید در اور یاقوت کا بہت بڑا قصر دیکھا، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ واضح علی ولی القوم یعنی علی اس قوم کے مولا ہیں. یہ بی بی سکینہ بنت الحسین سے روایت ہے. اور جب حضور مکرم اس قصر میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس قصر کے اندر داہنی طرف ایک اور قصر دیکھا جو سرخ عقیق کا بنا ہوا تھا. اچھا، اس قصر میں جو پہلے حضور نے مشاہدہ فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ بخن بخن لشیعت علی بن ابی طالب، کہ مبارک ہو اور مبارک ہو علی بن ابی طالب کے شیعوں کے لیے. جب حضور اندر داخل ہوئے تو ایک اور قصر تھا سرخ عقیق کا، اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوصی، علی وصی رسول ہے، اور بشر لشیعت علی بن ابی طالب لطیب الولادہ، کہ حبیب آپ خوشخبری سنا دیجئے تمام علی کے شیعوں کو کہ اس لیے کہ ان کی ولادت کو اللہ نے پاک رکھا ہے، لطیب الولادہ. اس روایت کی راویہ بی بی سکینہ بنت الحسین ہے، جس بی بی کے نام سے آج مجلس آزاد. لہذا بی بی کے نام سے وسیلہ اور توسل، اس کے لیے علماء اور عرفاء نے کم از کم 10 طریقے لکھے. میں چاہتا ہوں کہ چند آپ کی خدمت میں بیان ہو جائیں. کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ مریم کی تلاوت کیجیے اور بی بی رقیہ یا بی بی سکینہ بنت الحسین، جو اہل شام، اہل عراق، اہل ایران رقیہ کہتے ہیں، اور اہل ہند و پاکستان بی بی سکینہ کہتے ہیں، ہدیہ کیجیے سورہ مریم کی تلاوت کر کے بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں. جی. دوسرا طریقہ ہے دعائے توسل پڑھیں بی بی سکینہ بنت الحسین کی نیابت میں اور دعا مانگیں. تیسرا طریقہ ہے حدیث قصہ پڑھیں اور ہدیہ کریں بی بی سکینہ بنت الحسین کو اور دعا مانگیں. چوتھا طریقہ ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کو 21 مرتبہ پڑھیں اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا مانگیں. پانچواں طریقہ ہے ایک استغاثہ. اس استغاثہ کے 7 جملے ہیں الگ الگ، میں اس میں 3 یا 4 آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ آسان جو جملے وہ آپ کو یاد رہ جائیں. یا غیاث المستغیثین کسے یاد نہیں؟ ہر دعا کو میل پڑھنے والے کو یا غیاث المستغیثین یاد ہے، اور وہ دعا بھی سکینہ کے دادا کی سکھلائی ہوئی دعا ہے. یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اغثنی، تو میری فریاد کو سن لے، بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی. جو یا غیاث المستغیثین اغثنی یہ جملہ وہی ہے، بے مقام سیدہ رقیہ ادرکنی، ایک مقام پر ہے بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنی، بے نور سیدہ رقیہ ادرکنی، بے شفاعت سیدہ رقیہ ادرکنی. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، تو میری فریاد سن لے، تجھے سیدہ سکینہ کے مقام کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کے مصائب کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کے نور کا واسطہ، تجھے سیدہ سکینہ کی شفاعت کا واسطہ. اور پھر آپ دعا مانگیں.
تو یہ تمام استغاثوں کے طریقے ہیں بی بی سکینہ بنت الحسین سے، جو کہ آج بی بی کے نام کی منت کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا تھا کہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ اور ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں کافی، لیکن وہ عالم کے ساتھ ساتھ روزہ خوان یعنی مصائب کا بیان کرنے والے بھی ہیں، جنہیں مداح کہتے ہیں ایران میں۔ تو امامہ نہیں پہنتے وہ، اور زیادہ تر اب وہ روزہ خوان اور مداح کے نام سے زیادہ معروف ہیں، جن کا نام ہے حاج غلام رضا سازگار۔ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، وہ خود بھی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور بزرگ مداحی کرنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کی، جن کا نام تھا آغا افشار۔ تو یہ خود بزرگ ہیں، یہ ایک اور بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں جو اب دنیا سے جا چکے ہیں، کہ وہ بیان فرماتے ہیں تقریباً یہ آج سے 115 سال پہلے کی بات ہے کہ آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اور سنبھل نہیں پایا، اور یہاں تک کہ ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا۔ اب لازمی سی بات ہے کہ تقریباً 115 سال پہلے کی بات ہے، تو میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہے۔ بہرحال میرے پیروں کا رنگ بدلتا گیا اور وہ نیلا پڑ گیا پیر، اور اس کے بعد پیلا پڑنے لگا، اور ڈاکٹرز نے آپس میں جب کچھ بات کہی تو وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھ پایا کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور شخص وہاں تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے بارے میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ زہر تمہارے پیروں میں پھیل چکا ہے اور ٹانگ کاٹ دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آغا افشار یہ کہتے ہیں کہ میں ذاکر امام حسین اور ذاکر بی بی سکینہ تھا، تو اس وقت میں نے دل میں خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے توسل کروں، بلکہ اس سے بڑھ کر میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے توسل کروں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بڑوں سے کچھ کہیے اور وہ نہ بھی دے رہے ہوں تو بچے سے کہتے ہیں تو بچے اصرار کر لیتے ہیں، تو میں حسین کے خانوادے کی ایک بچی سے درخواست کروں کہ وہ اپنے بابا سے اصرار کریں کہ مجھے شفا عطا ہو جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس رقت میں تھا کہ میں نے آغا صامت بروجردی کے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ آغا صامت بروجردی کی قبر آج بھی بروجرد میں ہے، صامتیہ ایک پارک ہے، اس کے اندر ان کی قبر موجود ہے، اور وہ بہت بڑے شاعر گزرے ایران میں جو مرثیہ گوئی کرتے تھے۔ تو انہوں نے تقریباً 30 بند سے زیادہ کا ایک مرثیہ کہا ہے بی بی رقیہ بنت الحسین کے لیے، اور وہ میں نے اشعار دہرانا شروع کیے، اور وہ اس میں سے میں چند مصرے آپ کو سناتا ہوں، اور بڑے منفرد ہیں وہ، کہ بود در شہر شام از حسین دختری۔ شہر شام میں ایک حسین کی بیٹی تھی، آسیہ فطرتی فاطمہ منظری، کہ وہ فطرت میں آسیہ تھی، دیکھنے میں فاطمہ تھی۔ تالیہ مریمی، جو مریم جیسی باوقار تھی، ثانیہ ہاجری، اور ہاجرہ کی دوسری تھی، عفت کردگار و عصمت اکبری، جو عفت کردگار بھی تھی اور ایک عصمت اکبری، عصمت کبریٰ پر فائز تھی۔ اس کا ایک مصرع آگے یوں ہے کہ او در سے سالے چہل سال عقل چہل سالے داشت، کہ وہ تھیں تو 3 سال کی لیکن 40 برس کے سن کی عقل رکھتی تھی۔ یہ 40 کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے مصرے میں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے نا وہ 40 سال کے نظر آ رہے ہوں گے، یعنی کامل عقل رکھتی تھی، 6 سال میں کامل عقل رکھتی تھی وہ بی بی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان اشعار کو دہرا رہا تھا اور مجھ پر اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی، اتنی زیادہ رقت طاری ہوئی کہ مجھ پہ غش آ گیا مجھے۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن میں نے اتنا دیکھا اسی عالم غش میں اور عالم خواب میں کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا، کہ ایک بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اشعار دہرانے والا ہے اور میرے نام کا ذاکر ہے، اے بابا اسے شفا عطا فرمائیے۔ کہتے ہیں بس میری آنکھ اس وقت کھلی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، وہ پیر جو کاٹ دیے جانے تھے، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا اور مدہوش تھا اور انہیں اشعار کو دہرا رہا تھا، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ڈاکٹرز اور نرسز اطراف میں میرے تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اور وہ بھی گریا کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے سب، اور وہ دیکھ کر اس شدت سے گریا کر رہے تھے کہ ایک شخص مدہوشی کے عالم میں بی بی سکینہ سلام اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اشعار کو دہراتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل ہاسپٹل میں اور مریضوں کو بتلایا اور میں ہاسپٹل سے چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد جب دوبارہ ہاسپٹل میں آیا تو کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں تھا جسے اس ذکر سے شفا نہ ملی ہو۔ یہ ذکر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ بی بی کے توسلات میں سے ایک توسل یہ بھی ہے کہ بی بی کے نام سے سفرہ برپا کیا جائے، جس کا اہتمام آج ہے یہاں پر،
جو سفرہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، یہ خاص توسل کا انداز ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے. اہل شام رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں، ہم سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں.